آپ نے لوگوں سے سوال نہیں نہ کرنا، مجھ سے سوال کرنا۔ نماز ایسے ہی پڑھو جیسے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اگر آپ نے بیان کرنا ہے تو یہاں آ جائیں، کجباسی شور شرابہ ضد نہیں کریں۔ 20 منٹ ہو گئے آپ نے سوال شروع کیا، مولا علی کا نام ہی کافی آگے چلے۔ یہ تو بابے ہو گئے نا، آپ تو رسول اللہ کی بات کرتے ہیں نا۔ دوستو ابھی حال ہی میں 3-4 دن پہلے کشمیر کے اندر ایک بہت بڑا جلسہ ہوا جہاں پر مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے، تو وہاں پر بھرے ہوئے جلسے میں ایک نوجوان کھڑا ہو گیا اور وہ رفعیہ دین پر مفتی صاحب سے بڑے بڑے سوال جواب کرنے لگا۔ آئیے دیکھتے ہیں پورا ویڈیو، اس نوجوان کو کس طریقے سے انہوں نے جواب دیا اور اس کو پورا اطمینان دلایا۔ آئیے دیکھتے ہیں پورا ویڈیو۔ آپ نے لوگوں سے سوال نہیں نہ کرنا، مجھ سے سوال کرنا۔ نماز ایسے ہی پڑھو جیسے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اگر آپ نے بیان کرنا ہے تو یہاں آ جائیں، کجباسی شور شرابہ ضد نہیں کریں۔ 20 منٹ ہو گئے آپ نے سوال شروع کیا، مولا علی کا نام ہی کافی آگے چلے۔ یہ تو بابے ہو گئے نا، آپ تو رسول اللہ کی بات کرتے ہیں نا، بس چھوڑ دیں ان کو، چھوڑ۔ اچھا یار میرے بھائی دیکھیں، آپ بابوں کی طرف نہ جائیں نا۔ اگر آپ سے یہ مسئلہ حل ہوتا آپس میں تو مجھے آنے کی ضرورت تھی، روڈ تھی، قرآن پاک لے آئیے۔ اتنی دیر کوئی بندہ بھی بات نہیں سنتا، میں نے ان کی سنی، اس لیے کہ یہ اپنی پوری تسلی کر لیں۔ میں اس قرآن پاک کو ہاتھ میں رکھ کے یہ حلف دیتا ہوں، اگر میں کوئی چیز چھپاؤں جان بوجھ کے، جیسے جو بھائی نے کہی ہے میں اس کو چھپاؤں اور میں پوری بات نہ کروں، تو میں یہ حلف دیتا ہوں کہ خدا مجھے مرتے وقت کلمہ نصیب نہ کرے۔ انہوں نے سیاست تک کی ساری حدیثیں پڑھی ہیں، ٹوٹل پڑھی ہیں؟ یہ ڈسکشن نہیں، ابھی جو ٹاپک ہے کیونکہ ٹائم۔ اچھا ساری نہیں پڑھی نا؟ اچھا سنیں نا، نہیں مختصر تھا بھائی، میں چاہتا ہوں کہ آپ کا کرائٹیریا بھی مجھے پتہ چل جائے نا۔ تو آپ نے ساری نہیں پڑھی ہوئی، ٹھیک ہے، اور بخاری پڑھی ہے، بخاری بھی کچھ پڑھی ہوئی ایسا ہی بڑے صغیر پاک و ہند میں جو بخاری لے کے آیا ہمارا بابا لے کے آیا۔ آپ کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ ان کے ساتھ آپ نے نفرت کا جذبہ نہیں رکھنا بلکہ محبت کا رکھنا۔ یہ سارے ہمارے بھائی ہیں، ان کے والد صاحب نے ساری زندگی نہیں کی، ابھی بھی نہیں کر رہے، اور یہ سارا جہان جو ہے وہ نہیں کر رہا۔ پوری ایمانداری سے اللہ کو علیم و خبیر جانتے ہوئے اس کو سامنے رکھ کے کریں کہ یہ مولوی اتنا مجھ سے کھپنے کے لیے یہاں پہ آ گیا تو یہ یوں ہی نہیں آ گیا، ٹھیک ہے۔ یہ چاہتا ہے کہ میں بھی حق پہ رہوں اور آپ بھی حق پہ رہیں۔ آپ دیکھیں نا، ان کو دکھائیں گے تو وہ میری بات کیسے سن پائیں گے؟ ان کو میں پورا موقع دوں گا کہ وہ اپنی تحقیق کر لیں۔ میں یہاں پہ ہوں، کل بھی یہاں پہ رک جاؤں گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ پھر جب کہیں گے پھر بھی آ جاؤں گا۔ میں یہ تو نہیں نا کہ جس کی وجہ سے آپ نے شروع کیا ہے وہ تو دروازے سے باہر نکلتا، میں تو گھر گھر آنے والا بندہ۔ میں نے تو حلف اس لیے دے دیا کہ لوگ یقین نہیں کرتے، اس لیے میں نے آپ کو حلف دیا کہ میں خدا کی خاطر کر رہا ہوں، مجھے مرنا ہے، قبر میں جانا۔ اب اگر حدیث کی وجہ سے فیصلہ کریں گے تو کیسے فیصلہ کریں گے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ ایک صحابی کہہ رہے ہیں حضور کرتے تھے، ایک صحابی کہہ رہے ہیں حضور نہیں کرتے تھے، یہ بلکہ سارے میں آپ کے سنوں گا، یہ سارے سنوں گا نا میرے بھائی۔ اب حمزہ بھائی آپ نے پورے غور سے حدیث پاک سننی، وہ آپ کو دھوکہ دینے کے لیے ایپلیکیشن والے نے 1185 میں بریکٹ ڈال کے اختتام اور سلام کے لفظ ڈالے، ہر کہ آپ نام محدثین کی غلط پڑھ رہے ہیں۔ میں دیکھیں نا، میں نے آپ کو قرآن پاک اٹھا کے بتایا کہ میں کوئی بات چھپاؤں گا نہیں۔ اور اگر آپ ابو داؤد کے اگلے پیج پہ پڑھیں گے تو ابو داؤد نے خود لکھا ہے کہ یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ سی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تین ہو گئے۔ نہیں تقریر نہیں کرنی، بس تقریر کے لیے میں ہوں، نہیں چھوڑ دیں، سوال کریں، سوال نہیں، تقریر نہیں کرنی، سوال کریں۔ اور حسن جو ہوتی ہے مر کے پاس ہوتی ہے، میں حسن کی تعریف پوچھوں تو کیا ہے محدثین نے کیا کیا، حدیث حسن کس کو کہتے ہیں؟ آپ حسن کی تعریف بیان کریں، وہ جو نہ کریں کہ سٹیپ کیا ہیں۔ اب توجہ اس طرف دیکھتے ہیں تو میں آپ کو کیسے بات سمجھاؤں گا؟ محدثین کا اپنا اپنا منہج ہے، امام بخاری کا اپنا ہے، مسلم کا اپنا ہے، ترمذی کا اپنا ہے، اس لیے جس محدث کی حدیث ہے اس سے فیصلہ کرانا ہے۔ آپ کے ذمہ تو اب یہ تھا کہ آپ نبی پاک کی بات مانتے، ابھی آپ یا تو ٹائم لیں یا مجھے یہاں پہ قولی حدیث پیش کریں۔ میرے پیارے بھائی غصہ نہ ہو، دیکھ سنیں نا، میری طرف دیکھو بیٹے، یہ مجمع ہے، اب یہ اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتا، میں ادھر ہی ہوں، لہذا میں یہاں پہ اب چیلنج دے کے جا رہا ہوں، جو بندہ رفع یدین کرتا ہے پورے کشمیر میں پھیلا دیں، وہ ایک حدیث لے کے آئے قال رسول اللہ سے کہ نبی پاک نے حکم دیا ہو، فرمایا ہو، میں بھی رفع یدین کروں گا اور آپ بھی کریں گے۔ ایک بچے کے لیے چل گیا ہے کیونکہ ہمارے بچے ہیں، آپ نے متحد ہونا ہے کشمیر میں، آپ کھڑے رہیں، سنیے اب ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوں گے، جتنی تنظیمیں طریقے ہیں سنت کی سب ہماری ہیں، ہم نے متحد ہونا ہے، جس دن ہم متحد ہو گئے کسی پر وقت کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے نبی کے ناموس پر حملہ کر سکے ہمارے بھائی لوگ، ٹھیک ہے تاریخ۔ حمزہ بھائی آپ لاہور سے آئے ہیں، اتنا سفر کر کے آئے ہیں، میں جیلم سے آیا ہوں، ٹھیک ہے سفر تو کر کے آئے ہیں۔ ایک پہلے آپ نے یہ میری طرف دیکھیں، آپ ایک آپ نے کہنا کہ میرے آپ بھائی ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ میں آپ کو گرانے کے لیے، آپ کو شکست دینے کے لیے آپ کو جواب دوں گا۔ آپ سائل ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے، سوال کرنا ہے، ٹھیک ہے، ایک بات کو مکمل کرنا ہے، اس کو مکمل ہونے دینا ہے، پھر اگلی بات اسٹارٹ کرنی ہے، درمیان میں انٹرپٹ نہیں کرنا تاکہ میں اپنی بات مکمل کروں، جب میں مکمل کر لوں آپ کو سمجھنے پھر سوال کرنا، ٹھیک ہے۔ تو آپ اچھی نیت رکھ کے کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ بھی آئے گی اور سننے والوں کو سمجھ آئے گی۔ آپ بسم اللہ کیجیے۔ آپ اپنا موقف پیش کریں کہ ہم یہ جتنے بھی ہیں کیا کرنا ہے اس کو امام ابو حنیفہ والے کہ یہ کیوں نہیں کرتے، ٹھیک ہے، پھر میں اپنا ایک دلائل دے سکتا ہوں کہ میں کیوں کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا مسئلہ یہ ہے، سنیں نا، اس طرح نہیں ہے، یہ سارے کر رہے ہیں، صدیوں سے کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں، ہمیں مسئلہ نہیں ہے۔ آپ پہلے نہیں کرتے تھے، کتنے عرصے سے کر رہے ہیں؟ پہلے نہیں نہ کرتے تھے، شروع سے کب سے کر رہے ہیں؟
1 साल हो गया है। तो ज़ाहिर है आप बताएंगे ना, भाई आपने शुरू किया है तो क्यों शुरू किया है। तो आप सवाल करें कि मैंने ये रिवायत पढ़ी, ये हदीस पढ़ी, तो मैंने शुरू कर दिया, तो हम उसका आपको जवाब देंगे कि अगर हदीस होगी तो हम भी अमल करेंगे उस पर। आपने रफ़अ यदैन क्यों शुरू किया, आप लोगों को ये बताएं और मुझे भी बताएं, ठीक है। इसको छोड़ दें आप, इस पर बाद में बात कर लेंगे, क्योंकि एक तरीके से बात करेंगे सलीके से तो बात लोगों को समझ भी आएगी और आपको भी समझ आएगी और मुझे समझाना भी आसान रहेगा। आप ये फरमाएं कि आपने रफ़अ यदैन पहले नहीं करते थे तो आपने शुरू क्यों किया। सारे लोग जानते हैं ये जो ये कुतुब सित्ता है सारी, ये सब कुछ पता है कि कौन सी है, पता है कौन सी है, सियासत है, ठीक है, सब जानते हैं, हम पढ़ाते हैं भाई। आप ठीक है, जी जी बिल्कुल ठीक है। नाम बताएं, नाम बताएं। मेरे भाई देखें, नहीं नहीं, आपने लोगों से सवाल नहीं करना, मुझसे सवाल करना। आप मुझे बताएं। मैं दरअसल उधर से आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं सबसे पहले ना अपने अवाम के लिए मैं अवाम तो सुन रही है ना, आप अपना सवाल करें, वो सुन रहे हैं, मुतमईन रहेंगे इंशाल्लाह। सवाल इस तरह के मैंने शुरू क्यों किया है, मैं आपको ये जी जी कि मैंने क्यों शुरू किया, उसका सबसे पहला ये है कि आपने नमाज कैसे पढ़नी है, ठीक है, इसका तरीका कौन बताएगा। हेलो, तो देखा दोस्तों आपने किस तरीके से मुफ्ती साहब ने इस नौजवान को पूरा इत्मीनान के साथ में समझाया, और इस नौजवान की हिम्मत को भी सलाम। इतने भरे हुए मजबे में खड़ा होना मजाक बात नहीं है और अपना सवाल करना मजाक बात नहीं है। दोस्तों अगर वीडियो हमारी अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना दोस्तों।